إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، تجوید القرآن شارٹ کورس کے مختصر قواعد کا آج سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ تجوید القرآن شارٹ کورس کے اس کورس کے ذریعے کوئی بھی شخص اگر اپنے تلفظ کو بہتر کرنا چاہتا ہے تو ان قواعد کے ذریعے بڑی ہی آسانی کے ساتھ اپنے تلفظ میں بہتری لا سکتا ہے۔ تجوید القرآن شارٹ کورس کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں کچھ بنیادی قواعد ہیں جو 9 قاعدوں کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اسی طریقے سے ایڈوانس لیول کے کچھ قواعد ہوں گے جن کے اندر 7 قاعدوں کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ 9 اور 7 16 قواعد ہوں گے جن کے ذریعے ہم بڑی ہی آسانی سے اپنے تلفظ کو بہتر کر سکیں گے۔ پھر سب سے آخر میں ان تمام قواعد کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا تاکہ تمام قواعد کو سمجھنے کے اندر آسانی ہو سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ کون سے قواعد ہیں جن کے ذریعے کوئی بھی شخص اپنے تلفظ کے اندر بہتری لا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں جس قاعدے کو آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں یہ ہے الف اور حمزہ کا قاعدہ۔ الف کا قاعدہ آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ الف چونکہ حروف تہجی کا سب سے پہلا حرف ہے تو اس کو ہم سمجھیں گے کہ الف کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ الف کے اوپر کسی طرح کی بھی کوئی علامت نہیں آتی سوائے اس لمبی مقدار والی مدہ کے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ الف کے اوپر جب یہ لمبی مقدار والی مدہ آتی ہے، یہ مدہ الف کو مزید لمبا کرنے کے لیے تو آتی ہے لیکن اس کو کسی اور شکل کے اندر تبدیل کرنے کے لیے نہیں آتی۔ تو الف ہمیشہ خالی ہوگا۔ الف کے اوپر مدہ کی لمبی مقدار والی مد کے علاوہ کسی قسم کی کوئی اور علامت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الف کے اوپر زبر، زیر اور پیش کی علامت ہے۔ اس صورت میں ہم اس کو الف نہیں بولیں گے بلکہ اس کو حمزہ پڑھا جائے گا۔ مختصر سا قاعدہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ قاعدہ یہ ہے کہ الف کے اوپر زبر، زیر، پیش یا جزم آ جائے تو الف حمزہ بن جاتا ہے۔ یہ مختصر سا قاعدہ ہے۔ تو جب ہم بولیں گے کہ الف کے اوپر زبر ہے تو زبر سے مراد 2 زبر بھی ہو سکتا ہے اور زبر سے مراد کھڑا زبر بھی ہو سکتا ہے۔ جب ہم کہیں گے کہ الف کے نیچے زیر ہے تو زیر سے مراد 2 زیر اور کھڑی زیر بھی ہو سکتی ہے۔ جب ہم کہیں گے کہ الف کے اوپر پیش ہے تو پیش سے مراد 2 پیش اور الٹا پیش بھی ہو سکتا ہے۔ تو صرف اس کو آسانی سے یاد کرنے کے لیے میں نے یہاں پر یہ قاعدہ لکھا ہے کہ الف کے اوپر زبر، زیر، پیش یا جزم آ جائے تو الف حمزہ بن جاتا ہے۔ اگر اس قاعدے کو ان علامات کے ساتھ یاد کرنا شروع کریں، یعنی الف کے اوپر زبر، 2 زبر، کھڑا زبر اور الف کے نیچے زیر، 2 زیر، کھڑا زیر اور الف کے اوپر پیش، 2 پیش یا الٹا پیش آئے تو الف حمزہ بن جاتا ہے۔ اس طریقے کے ساتھ پھر یہ قاعدہ طویل ہوتا چلا جائے گا اور یاد کرنے میں مشکل ہوگی۔ تو اس لیے پھر آسانی کے ساتھ اب اس قاعدے کو یوں یاد کر سکتے ہیں کہ زبر کا استعمال چونکہ 2 زبر کے اندر بھی ہے اور کھڑا زبر کے اندر بھی ہے، زیر کا استعمال 2 زیر اور کھڑا زیر کے اندر بھی ہے، پیش کا استعمال 2 پیش اور الٹا پیش کے اندر بھی ہے۔ اس لیے زبر، زیر، پیش کے لفظ کو لے کر میں نے اس قاعدے کو بنایا اور یوں آپ کے سامنے پیش کیا کہ الف کے اوپر زبر، زیر، پیش یا جزم آ جائے تو الف حمزہ بن جاتا ہے۔ ان 4 چیزوں کو بس ذہن میں رکھیے کہ الف کے اوپر زبر، زیر، پیش یا جزم آ جائے تو الف حمزہ بن جاتا ہے۔ زبر سے مراد 2 زبر اور کھڑا زبر بھی ہے، زیر سے مراد 2 زیر اور کھڑا زیر بھی ہے، اور پیش سے مراد اسی طریقے سے الٹا پیش اور 2 پیش بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہے الف اور حمزہ میں فرق کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور الف کے اوپر زبر، زیر، پیش یا جزم آئے تو الف حمزہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ قرآن مجید کے کئی مقامات پہ دیکھتے ہیں کہ الف، واو اور یا کے اوپر حمزہ، حمزہ اور حمزہ لکھا ہوا آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لکھنے کے اندر الف، واو اور یا تو آئیں گے لیکن پڑھنے میں ان تینوں حروف کو الف، واو، یا نہیں بلکہ حمزہ، حمزہ اور حمزہ ہی پڑھا جائے گا۔ اور اس کے بعد آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ حمزہ اپنی اصلی شکل کے اندر یہاں پر موجود ہے۔ حروف تہجی میں الف، با، تا، سا والی جو تختی ہوتی ہے اس کے سب سے آخر میں یا کا حرف ہے اور یا سے پہلے ایک حرف ہے، وہ ہے حمزہ۔ یہ حمزہ اپنی اصلی شکل میں اس انداز سے لکھا جاتا ہے۔ جب الف سے حمزہ بنتا ہے، یہ حمزہ اور یہ حمزہ
یہ دونوں حمزہ پھر ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ ان کی شکلیں تو مختلف ہیں لیکن معنوی طور پر یہ دونوں حمزہ پھر ایک ہی ہو جاتے ہیں، لہذا ان دونوں حمزہ کے اندر کوئی فرق بعد میں نہیں ہوتا۔ تو یہ الف سے بدل کر حمزہ بنا اور یہ والا حمزہ اپنی اصلی شکل کے اندر ہوگا، دونوں حمزہ پھر ایک ہی ہو جائیں گے۔ یہ سب سے پہلا قواعد تجوید کے مختصر قواعد میں سے قاعدہ جو آپ کے سامنے رکھا، یہ ہے الف اور حمزہ کا قاعدہ۔ دوسرے نمبر پہ جو میں قاعدہ لے کے آیا ہوں یہ ہے ساکن کا قاعدہ۔ ساکن کا قاعدہ یاد رکھیے، یہاں پر لانے کا مقصد یہ ہے کہ ساکن کا قاعدہ تجوید القرآن کے مختلف قواعد کے اندر بار بار استعمال ہوتا ہے، یعنی ساکن کے قاعدے کو مدہ میں، لین میں، قلقلہ میں، میم ساکن کے قواعد میں اور اسی طریقے سے نون ساکن یا تنوین کے قواعد کے اندر بھی بار بار استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے تمام قواعد کو پڑھنے سے پہلے ساکن کے قاعدے کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ قاعدہ اگر ہمیں سمجھ آ گیا تو دیگر قواعد کے اندر اس کا استعمال بھی ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ساکن کا مطلب کیا ہے۔ ساکن کا مطلب ہے رکا ہوا یا ٹھہرا ہوا۔ یہ ساکن کا حرف رکا ہوا یا ٹھہرا ہوا کیسے ہوتا ہے، پہلے ہم اس کا قاعدہ پڑھتے ہیں اور پھر بعد میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ حروف کو روکتا ہے یا حروف کو ٹھہرا دیتا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ الف کے علاوہ کسی بھی حرف پر جب جزم آ جاتی ہے تو وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ الف کے علاوہ، الف حروف تہجی کا سب سے پہلا حرف ہے، اس کو ہم نے یہاں پر پڑھا کہ الف کے اوپر جب جزم آتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اس لیے الف کے علاوہ کسی بھی حرف پر، یعنی حروف تہجی کے اندر با سے لے کر یا تک، یہ چند حروف میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں، با سے لے کر یا تک حروف تہجی میں جتنے بھی حروف ہیں ان تمام میں سے کسی بھی حرف کے اوپر جب جزم آ جائے تو وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ الف کے علاوہ کسی بھی حرف پر جزم آئے تو وہ حرف ساکن ہوگا۔ الف پر جزم آئے گی تو الف حمزہ بن جاتا ہے اور الف کو خالی ہی ساکن بول دیا جاتا ہے۔ تو ساکن کا مطلب ہے رکا ہوا یا ٹھہرا ہوا۔ ساکن کا قاعدہ یہ ہے کہ الف کے علاوہ کسی بھی حرف پر جزم آ جائے تو وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ با سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف تہجی میں سے حروف آئیں گے ان حروف کے اوپر جہاں پر بھی آپ کو جزم نظر آئے اس کو کہہ دیجئے کہ یہ حرف ساکن ہے۔ ساکن کا قاعدہ جب ہم مدہ میں، لین میں، قلقلہ میں یا دوسرے قواعد کے اندر استعمال کرتے ہیں تو طلبہ و طالبات وہاں پر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ساکن کیا ہے۔ ساکن کا قاعدہ بالکل آسان ہے کہ جس حرف کے اوپر جزم آئے گی وہ ساکن ہوگا۔ مدہ کے اندر واو ساکن اور یا ساکن کا استعمال ہوتا ہے، لین کے اندر واو ساکن اور یا ساکن کا استعمال ہوتا ہے، میم ساکن کے قواعد کے اندر میم ساکن کو بار بار پڑھا جاتا ہے، نون ساکن کے قواعد میں نون ساکن کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ تو جتنے قواعد کے میں نے آپ کے سامنے نام لیے ہیں ان کے اندر جس حرف کو ساکن بولا جائے گا اس سے مراد یہی ہوگا کہ اس حرف کے اوپر جزم ہے، اور جزم آنے کی صورت میں حرف کو جزم روک دیتی ہے یا ٹھہرا دیتی ہے۔ تو قواعد تجوید کے مختصر کورس کے آغاز کے اندر یہ سب سے پہلے دو قواعد کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے، اور دوسرا قاعدہ جو ہے وہ ہے ساکن کا قاعدہ۔ ساکن کے قاعدے کو اس لیے ہم نے پڑھا تاکہ دیگر قواعد کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ اگلے سبق میں ان دونوں قواعد کے بعد تیسرا سبق جو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ مدہ کا قاعدہ ہوگا، اور وہاں پر ہم سمجھیں گے کہ مدہ کا مطلب کیا ہے، اس کے حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں اور اس کا قاعدہ کیا ہوتا ہے، اور مدہ کے حروف کے اندر استعمال کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔